اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو سبق ہم آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے لائے اس کا تھوڑا سا میں اعادہ کروں گا. یعنی کل ہم نے پڑھا تھا ڈرامہ، تو ہم نے سنا کہ ڈرامہ ڈراؤ سے مشتق ہے جو یونانی لفظ ہے جس کے معنی عمل یا ایکشن ہیں. اسی طرح سے ہم نے سنا ڈرامہ کے لازمی جز جو ہیں، ضروری جز جو ہیں، وہ لباس ہیں، آواز اور جسمانی اعضاء کی حرکت. اس کے علاوہ رقص بھی ہے اور موسیقی وغیرہ بھی. یعنی لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی جو ہیں وہ ڈرامہ کے لازمی جز ہیں، ڈرامہ کے ضروری حصے ہیں. اگر ان کے بغیر ڈرامہ کھیلا جائے تو وہ ڈرامہ نہیں رہتا ہے. لہذا یہ چیزیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. تو یہ بھی ہم نے سنا کہ ڈرامے کا جدید دور جو ہے، یعنی آج کل کا دور جو ہے وہ ریڈیو سے یا ٹی وی سے شروع ہوتا ہے. تو یہ تھا کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی. اب ہم آج کے سبق کی طرف آئیں گے. آج کا سبق جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے لا رہے ہیں وہ ہے شوکت تھانوی، یعنی جس نے ایک ڈرامہ تحریر کیا ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے اور جس کا نام لاٹری کا ٹکٹ ہے. شوکت تھانوی 1904 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1963 عیسوی میں اس دنیا سے چلے گئی. تو یہاں پر میں نے چند الفاظ کی نشاندہی کی ہے کیونکہ یہ نئے بھی لگتے ہیں اور تھوڑے سے مشکل بھی لگتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے ان الفاظ کے مطلب اور معنی جاننے کا. تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے مزاح نگار، یعنی مزاح نگار. مزاح نگار کس کو کہتے ہیں؟ ایسی تحریر بنانے والا جس پر ہر ایک کو ہنسی آئی. مزاح کہتے ہیں ہنسی کو، ایسی بات جسے ہنسی آئی، مزہ آئی. نگار کہتے ہیں بنانے والے کو یا تحریر کرنے والے کو، یعنی ایسی تحریر، ایسی لکھائی بنانے والا، ایسا ڈرامہ بنانے والا جس پر ہر ایک کو ہنسی آئی، مزہ آئی. تو دوسرا لفظ جو ہے وہ یہاں پر روانی ہے. روانی کیا ہو گیا؟ روانی مسلسل کو کہتے ہیں، نہ رکنے والا، جو رکتا نہیں ہے، جو مسلسل نے کنٹینیو چلتا رہتا ہے. اسی طرح سے روزمرہ اور ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ہر دن یا ہر روز. ہر روز، ہر دن جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں روزمرہ کا کام. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے شوخی. شوخی کا معنی ہے خوبصورتی، اچھائی، جو دوسروں کے دل کو خوش کرے. ظرافت کہتے ہیں میٹھی چیز کو جس میں ظرافت ہو، جس میں مٹھاس ہو. اسی طرح سے فقرا لفظ کو کہتے ہیں، لفظ کو فقرا کہتے ہیں. یا اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے سنی سنائی. سنی سنائی کس سے کہتے ہیں؟ سنی سنائی کہتے ہیں کتاب جو شوکت تھانوی نے لکھی ہے. وہ کتاب جو تحریر کی ہے، جو لکھی ہے ایک عظیم قلم کار نے جس کا نام شوکت تھانوی ہے، اسی کتاب کا نام
سنی سنائی ہے. اور ایک لفظ سنجیدہ یعنی غور و فکر کرنے والی بات، ایسی بات جس پر غور کیا جائے، جس پر سوچا جائے، جو ضروری بات ہو، اس کو کہتے ہیں سنجیدہ. ہم کہتے ہیں کسی وقت اس نے ایک سنجیدہ بات کہی، تو اس کا یہی معنی نکلتا ہے کہ اس نے جو بات کہی وہ غور کرنے کے لائق تھی، وہ فکر کرنے کے لائق تھی، وہ سوچنے اور سمجھنے کے لائق تھی. تو اس طرح مجھے امید ہے کہ یہ 8-10 الفاظ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے سمجھے ہوں گے. تو اب سبق پڑھنے میں ہم کو آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی مشکل اور نئے نئے الفاظ دیکھے اور ان کے معنی پر غور کیا. تو اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. تو کتاب پر دیکھتے ہیں. شوکت تھانوی 1904 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1963 عیسوی کو اس دنیائی فانی سے چلے گئی. شوکت تھانوی کا اصل نام عمر تھا. شوکت تھانوی صاحب جو قلم کار ہیں، ادیب ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ان کا اصلی یعنی گھر کا نام ان کا محمد عمر تھا. ان کو گھر والے محمد عمر کے نام سے پکارتے تھے. بعد میں انہوں نے شوکت تھانوی کا نام رکھا. وہ اردو کے مشہور مزاح نگار تھے، یعنی اردو ادب کے وہ بہت بڑے ہی مشہور مزاح نگار تھے. انہوں نے ایسے ڈرامہ تحریر کیے جن کو پڑھ کر یا دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے اور ان کو ہنسی آتی تھی. مزاحیہ تحریروں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے ہیں. شوکت تھانوی صاحب نے مزاحیہ تحریروں یعنی ایسی لکھائی، ایسی تحریریں جن میں مزاحیہ انداز ہوتا تھا، ان کے علاوہ اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے ایسے ڈرامے بھی لکھے ہیں جو ریڈیو پر پیش کیے جاتے ہیں. ان کے قلم میں بلا کی روانی تھی. ان کا قلم اس طرح چلتا تھا کہ وہ کبھی رکتا نہیں تھا. جب وہ تحریر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبی دی تھی کہ ان کا قلم رواں رہتا تھا، یعنی ان کا قلم چلتا رہتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خدا داد صلاحیت دی تھی. روزمرہ باتوں اور آئے دن پیش آنے والے واقعات کو اس مزے سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا بے اختیار ہنس پڑتا ہے. وہ روزمرہ یعنی ہر دن کی باتیں یا ہر دن کے حالات جو ہوتے تھے وہ ان کو اس طرح سے پیش کرتے تھے، اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ پڑھنے والا جو قارئین ہوتا تھا، جو قارئین ہوتے تھے وہ ہنس پڑتے تھے، ان کا دل خوش ہو جاتا تھا. وہ شوخی اور ظرافت کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ تحریر میں تہذیب سے گری ہوئی بات یا فقرہ نہ آنے پائے. ایک طرف اگر ان کی تحریر میں شوخی اور ظرافت تھی، یعنی خوبصورتی بھی تھی اور مٹھاس بھی تھا، تو دوسری طرف وہ ہمیشہ یہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو گری ہوئی بات ہو، جو لوگوں کو اچھی نہ لگے، وہ بات نہ ہو. سودیشی ریل، موج تبسم، طوفان تبسم، شیش محل، جوڑ توڑ، قاضی جی اور کارٹون وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں ان کے نام سودیشی ریل، موج تبسم، طوفان تبسم، شیش محل، جوڑ توڑ، قاضی جی اور کارٹون ہیں. یہ قابل ذکر کتابیں ہیں. ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ ان کی کتاب سنی سنائی سے لیا گیا ہے. آپ کی کتاب میں جو ایک چھوٹا موٹا ڈرامہ
दर्ज है। ये एक किताब जिसका नाम सुनी सुनाई है से लिया गया है। शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल गोई है। उन्होंने शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाया शायरी नहीं की बल्कि संजीदा गज़ल गोई की है। उन्होंने संजीदा गौर फिक्र करने के लायक उन्होंने गज़ल गोई की है, गज़ल कही हैं। इस तरह शौकत थानवी साहिब एक बड़े अदीब और कलमकार गुज़रे हैं। तो इस तरह हमने शौकत थानवी साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। इसके बाद मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो सबक आज हमने पढ़ा तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने चंद सवाल दिए हैं। आप कोशिश करें इन सवालों के जवाब लिखने के। ये इसी सबक के मुतलिक हैं। ये बिल्कुल आसान सवाल हैं, ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो है वो है, शौकत थानवी उर्दू के कैसे अदीब थे? शौकत थानवी उर्दू के अदीब थे, लेकिन कैसे अदीब थे? उनमें क्या क्या चीज़ें वो थे जिनसे उर्दू में उनको एक बड़ा अजीम कलमकार माना जाता है। सवाल नंबर 2 है, वो तहरीर के दौरान किस बात का ख्याल रखते थे? शौकत थानवी साहब तहरीर के वक़्त जब वो कुछ लिखते थे तो वो एक बात का ज़रूर ख्याल रखते थे। वो कौन सी बात थी जिसका वो अमूमन ख्याल रखते थे? तो तीसरा सवाल जो मैंने आपके लिए रखा है वो है, शौकत थानवी ने कैसी शायरी की है? शौकत थानवी ने शायरी की है, उसने ड्रामे भी लिखे हैं, लेकिन जो शायरी उनकी है वो कैसी है? आपको लिखना है कि उन्होंने कैसी शायरी की है। तो आखिर पर उनकी तहरीर कैसी थी? यानी आखिर का सवाल जो है वो है, उनकी तहरीर कैसी थी? वो जो लिखते थे वो कैसा लिखते थे? उनके लिखने में, उनके तहरीर करने में कौन सी चीज़ थी जो बाकी कलमकारों के तहरीर में नहीं मिलती है? तो इस तरह आज हमने शौकत थानवी जिसने ड्रामा लॉटरी का टिकट लिखा है उसके बारे में हमने आज थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी ये बातें, ये सबक, इस पर तवज्जो दिया होगा, इसको सुना होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने फुर्सत दी और यहाँ पर हम आइंदा दूसरे वीडियो में मिलने की कोशिश करेंगे, तब तक आप और मैं खुदा के हवाले। वस्सलाम।